فرمائے دیجیے گا سر کہ سخت تنقید ہے اور خبریں گردش میں ہیں کہ آپ لوگ سپوائلر کے طور پر اب رونما ہوئے ہیں، یوں فواد چودھری، عمران اسماعیل، کیا چاہتے ہیں آپ؟ دو میرے میسیجز ہیں کلیئر کٹ۔ نمبر ون، یہ جو سیاست ہے نا، یہ گیم آف ایڈیشنز ہوتی ہے، سبٹریکشنز نہیں ہوتے۔ آپ ہمیشہ لوگوں کو ایڈ کرتے ہیں۔ تو آپ خود ہوئے ہیں نا، کاٹا تو اپنے اپنے اوپر خود لگایا ہے۔ اچھا، ہم نے خود جان کی خوشی ہم گئے تھے، بڑے آرام سے، ہمیں بڑی وہ مل گئی۔ اگر ہم خوشی سیاست چھوڑ کے گئے تھے تو پھر ہم تو بھی اور بھی بہت سارے لوگ گئے تھے ہوتے، ایم این اے اور سینیٹر کیا بن گئے، ہم تو کچھ نہیں بنے، ہم نے تو الیکشن بھی نہیں لڑا، ہم چپ کر کے بیٹھ گئے۔ علی زیدی صاحب، a lot of people, so to say انگریزی میں کہتے ہیں withstood the storm. You did not withstand the storm. طوفان آیا، آپ اس کے اندر بہہ کے چلے گئے نا، اور آپ you chose کہ میں پارٹی سے علیحدگی اختیار کروں amongst many. I'm not saying کہ غلط تھا. You must have gone through hell and more. مہر، But you chose, you made a choice. ہر ایک کی اپنی ڈائنامکس ہیں، ہر ایک کی اپنی ایشوز تھے۔ بہت سارے لوگ چھپ گئے، more power to them۔ بہت سارے لوگ ملک چھوڑ کے اگست تک باہر گئے ہیں، بہت سارے لوگ آج بھی ECL پہ نہیں ہیں اور وہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور اگر انہوں نے کسی سے بات کی میں کسی کی برائی نہیں کر رہا، جب آپ ڈوب رہے ہوتے ہیں آپ کو تنکا چاہیے ہوتا ہے، اوکے؟ تو جو جس پوزیشن میں تھا، ہر ایک کی اپنی ڈائنامکس ہے، اوکے؟ مور پاور، آئی مین گریٹ ریسپیکٹ فار یاسمین راشد اینڈ آل دی ادرز، محمود رشید، اعجاز چودھری صاحب، عمر چیمہ، وہ صنم جاوید، تمام عالیہ حمزہ، گریٹ ہائی ریسپیکٹ۔ وہ آپ سے مضبوط نکلی۔ میں کہہ رہا ہوں مجھ سے زیادہ مضبوط ہیں، دے آر بیٹر دین می، بس ختم۔ وہ کہتے ہیں دیز آر دا ریٹس، رؤف حسن کہہ رہے ہیں اب وہ بلوں سے نکل رہے ہیں، کسی منصوبے کے تحت نکل رہے ہیں۔ میری بات سنیں، یہ جتنے بھی باتیں کر رہے ہیں ریٹس اور کیٹ اینڈ ماؤس وٹ ایور، میری ان سب کے ساتھ بڑی پرانی ریلیشن شپس ہیں، اور میں کسی کا نام لے کے میں کسی کے اوپر تنقید نہیں کرتا۔ جس کو جو سوشل میڈیا پہ ٹی وی جو بولنا ہے بولتے رہیں، آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان واٹ دے آر سیئنگ۔ میں کروں گا خان صاحب سے بات جب وہ باہر نکلیں گے، اس سے پہلے نہ میں سیاست میں آؤں گا، نہ میرے پاس ہو سکتا ہے کل میری ڈیل ہو جائے $15 ملین آ جائیں، میں پرسوں بھی پالیٹکس میں نہیں آ رہا، اوکے؟ میں نے خان صاحب سے بات کرنی ہے، اس کے بعد آئی ول ٹیک مائی اون ڈیسیشن۔ مگر یہ اس کی کیا منطق ہے کہ آپ کو اور فواد چودھری کو انہوں نے کہہ دیا کہ اگر پریشر آ رہا ہے تو چھوڑ دو، گھر بیٹھ جاؤ، یہ باقی جو بلک رہے ہیں، سڑ رہے ہیں، گل رہے ہیں بیٹھ میں، کینسر پیشنٹس ہیں، ان کو نہیں ہے دعوت، ان کو یہ آفر نہیں دی؟ بہت سارے لوگوں کو تو آفر نہیں ملی نا۔ آج صرف کہ لاہور کے علاوہ کون سی لیڈرشپ جیل میں، کون سی آفر نہیں ملی؟ بہت سے نہیں، یاسمین راشد، لاہور کے علاوہ کون جیل میں ہے؟ نہیں، میرا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ لاہور کی قیادت زیادہ مضبوط ہے، وہ کھڑے، ان کو آفر نہیں ملی؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہر ایک کے ڈائنامکس فرق تھے، یہ لوگ ہم سے زیادہ تگڑے ہیں، میں مان گیا ہوں، ایکسیپٹڈ، مجھ سے زیادہ اسٹرانگ ہیں۔ جن پہ مشکلات پڑی ہیں نا، وہ مشکلات ختم نہیں ہو گئی ہیں۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا آسان ہی ہو گئی، آسان، خان صاحب باہر آ گئے، آسان ہو گیا۔ یہ جو ابھی سارے نام آپ کے لیے آسانی ہو گئی ہے نا، آپ انٹرویوز دے رہے ہیں، کہ نہیں ہے؟ نہیں، وہ والی آسانی ہے کہ آپ اپنی مرضی آج کر رہے ہیں نا۔ کل کو آپ کہتے ہیں IPP میں مرضی سے گئے تھے، کہتے نہیں گیا تھا، دباؤ کے تحت گیا تھا، آج تو کر رہے ہیں نا مرضی، قدرے آسانی تو ہے نا۔ میری بات سنیے، ہمارے پہ ابھی بھی ATC کی مقدمے ہیں، آئی نو، ہم ابھی میں لاہور مقدموں کو، لاہور ابھی بھی گیا ہوں، پیسے خرچ کرنے کی آزادی ہے، وہ پہلے بھی تھی، بس دل نہیں تھا، ڈپریشن تھا۔ تو اس آزادی کے تحت IPP میں گئے تھے؟ نہیں، وہ آزادی نہیں تھی، IPP میں ہم خود خوشی سے گئے تھے کیا؟ تو وہی کہہ رہی ہوں نا، اس موقع نہیں، میں نے فواد چودھری کا ہی دیکھا تھا سر، آپ تو قد کاٹ لمبا چوڑا سینہ کر کے کھڑے ہوئے تھے علیم خان کے ساتھ۔ آپ لگائیں کلپ، میں لگا دوں گی، کھڑے ہوئے تھے سر، کوئی تشویش نہیں تھی، آپ سٹیج پہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ او بھائی، میں علیم خان کے گھر جس دن کھانا تھا اس دن میری کوئی تقریر نہیں ہوئی تھی، جہانگیر صاحب نے مائک پکڑوا دیا، نام لے گا، نہ لیتے، کیا مطلب؟ ان سے پوچھا نا، میں تو نہیں ان کو روک رہا تھا کہ نہ لیں، میں نے مائک لیا، میں نے کیا کہا؟ میں کہا جی آپ جب آئے تھے تو آپ بھی بڑے سارے لوگوں کے ساتھ آئے تھے، میں جب ہوں میں اکیلی، میری کوئی اوقات نہیں ہے، میں ساروں سے مشاورت کر کے آپ کو بتاؤں گا، گڈ لک ٹو یو، سندھ کا پلان بنا ہے، وہ دباؤ تھا آف کورس، اور کیا تھا؟ آج ہے، آج نہیں ہے نا، میرا کسی سے رابطہ ہی نہیں ہے، میں اس وقت تب رابطہ تھا، رابطہ کیا، وہ رابطہ تو ہو رہا تھا نا، کرا جا رہا تھا۔ آج انہوں نے آپ سے جو بھی تھا اس نے آپ کو ریچ آؤٹ کرنا چھوڑ دیا ہے نا، آپ انٹرویو دے رہے ہیں، ریچ آؤٹ کر رہے ہیں، ہم سسٹم سے رابطے میں، ہم وزیر تھے، آج اس خواہش کا اظہار بھی کر رہے ہیں، ہو سکتا کل فون آ جائے، نہ کریں۔ ہاں، مگر آج یہ خواہش بھی تازہ ہو گئی کہ خان سے ملوں گا تو سوچوں گا، ضرور دیکھوں گا، پرانی وابستگی آپ سے، ایون بیونڈ پولیٹیکل نیچر، آئی انڈرسٹینڈ دیٹ، ذاتی نوعیت کی دوستی آپ کی رہی ہے، سو یو آر ڈیزائرس آف دا فیکٹ کہ جب خان سے ملوں گا تو یہ ہوگا، مگر یہ سارا موڈ اور یہ ساری تبدیلی جو ہے یہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد جب گڈی چڑھتے دیکھی ہے تو تب آپ لوگوں نے کی ساری، ہماری کون سی گڈی چڑھی ہے یار؟ سر آپ دیکھیں عوام کیسے نکلی اور PTI کے لیے ووٹ کیا، اس سے پہلے تو آپ سب خاموش تھے، آپ، فواد، عمران اسماعیل، اور عوام جب نکلی ہے
انہوں نے ووٹ دیا ہے عمران خان کو ووٹ دیا, کسی ان میں سے کسی ایک کینڈیڈیٹ کو نہیں دیا, کسی کو بھی نہیں دیا. ہم جب تھے ہمیں بھی نہیں ملا تھا, جی ہم بھی خود نہیں جیتا تھا علی زیدی. Were you expecting 8 فروری میں جس طرح عوام نکلی؟ میں پہلے میرے ایک ہمارے کو 7-8 لوگ بیٹھے تھے, کاش اس کے اوپر لکھا تھا ہم نے کس کو کتنے ووٹ پڑیں گے. اتنے نہیں ایکسپیکٹ میں نے بھی کیے تھے, میں نے بھی کہا تھا 110-120 کے قریب. یہی تو محسوس ہوتا ہے کہ سر معذرت کے ساتھ علی forgive me for this, مگر محسوس ہوتا ہے کہ آپ جیسے سب لوگ اپرچونسٹ ہیں. جب آپ دیکھتے ہیں کہ کشتی ڈوبنے والی ہے آپ اسے چھلانگ مار دیتے ہیں, جب دیکھتے ہیں گڈی چڑھنے والی ہے تو آپ سارے رونما ہو جاتے ہیں اور آگے پیش ہو جاتے ہیں. اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ کشتی ڈوب رہی تھی, ہم نے چھلانگ نہیں ماری, ہمیں دھکا دے کے پانی میں پھینک دیا, تو پھر آپ کیا کہیں گی؟ جس کے پاس کشتی کا کنٹرول تھا, ٹھیک ہے, تو ہم پیچھے روپ لے کے ٹنگے ہوئے تھے. جب میں آئی نہیں تھا پالیٹکس میں, تو یہ بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ ثابت کر دیا جائے کہ آپ نے خود کال کر کے کہا تھا کہ میری سب سے پہلے مجھے اریسٹ کر لو, سب سے پہلے میرے اریسٹ لے لو, کالاپور سے مجھے اٹھاؤ, یعنی کہ میں نے کہا, ہاں اگر یہ ثابت ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ میں بھی چھپ جاتا. یہ کون کہے گا؟ چھپے آپ 2 دن کے لیے چھپے, آپ کی بیگم بھی گئی تھی عدالت کے لیے, 2 دن آپ چھپے. بھائی میں کہاں چھپا, 9 مئی کو اٹھاؤں میں, اس کے بعد آپ 2 دن کے لیے غائب رہے. ارے کیسے غائب رہا, میں ادھر کسٹڈی میں تھا یار, کسی کو پتہ نہیں تھا میں کہاں ہوں. جدھر آپ KFC وغیرہ بھی کھا رہے تھے سر, یہ بھی کچھ وہ یار دیکھو یار پلیز اپنے فیکٹس کر لو. میں 15 اپریل کو اریسٹ ہوا تھا دفتر سے. کب ہوا تھا؟ اپنی کال پہ ہوئے تھے. میں دفتر سے دھکا دے کے لے گئے تھے, میں اپنی کال پہ. میں اسی لیے کہہ رہی ہوں سر, اگر یہ ثابت ہو جائے, کرتے ثابت چلیں, کیا کریں گے آپ؟ یار میں کیا بات کر رہے ہیں سر, اگر میرے بابسوخ ذرائع کے تحت اگر ایک بات کہی, ایک DIG کو کال کی, ادھر سے آگے زیادہ با اثر لوگوں تک بھی کال گئی. First, you wanted to be arrested. Is that true or you deny this? It is the biggest rubbish that I've ever heard in my entire life. But have you heard this before? No, this is the first time I'm hearing it from you. And I'm quite sad that you are saying it. Why, sir? Because this is absolute nonsense, yaar. یہ کوئی بات کرنے کی ہے کہ میں فون, ہاں جی مجھے اریسٹ کر لے, میں پاگل ہوں؟ 9 مئی کو میں بولوں مجھے اریسٹ کر لیں. KFC میں نے بالکل 15 اپریل کو مجھے لے کے گئے تھے تھانے میں, گڈاب تھانے میں, انہوں نے کھانا پہنچایا, KFC تو میں کیا کروں, بولا نہیں کھاؤ, رمضان تھا بھائی, روزہ تھا میرا, تو کیا کھاؤں گا. کمال بات کر رہے ہیں. So you did not, ٹھیک ہے. 15 تاریخ کو لے گئے. اور اگر میں اس لیے کہتی ہوں ثابت کر جیسے, because some of these evidences are out there. DIG is very much out there as well. آپ بتائیں, مجھے نہیں پتا, DIG کو بولے میرے سامنے آ کے بیٹھے, میں نے مجھے ایک اور بات بتائیے گا کہ سر پاگل بنا رہے ہیں.